وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی هو الذی انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، وقال اللہ تعالی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے معیار ہے، اور آپ نے دیگر اقوام سے مشابہت سے منع کیا ہے، اور یہاں تشبہ اور مشابہت میں فرق ہے۔ تشبہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ لگ کر منصوبے کے تحت ارادے کے ساتھ ایک کام کو کیا جائے، جیسے حدیث مبارکہ ہے، مختلف راوی ہیں، مختلف کتابیں ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ جو عورت مرد کی مشابہ اختیار کرتی ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ابو داؤد میں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ لعنت ہے۔ اور اس لیے مسلمان اگر غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کریں گے تو وہ انہی جیسے نظر آئیں گے، تو یہ مسلم تہذیب کی کمزوری ہے اور وہ ان کو فالو کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں آیات جو پڑھی ہیں پردے کے احکام کے بارے میں، کہ اپنی جاہلیت کا دکھاوا پرانے ادوار کی طرح کا نہ کیا کرو، بکل مار لیا کرو، اپنے آپ کو چھپایا کرو۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کوئی لونڈی اگر پردہ کرتی تھی تو حضرت عمر اس کو چابک مارتے تھے کہ یہ معززین کا حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ خاندان کے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور لونڈی غلاموں کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے لباس ان کا سادہ ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، لیکن مشابہت سے پاک ہو۔ اگر مشابہت ہوگی تو حضور پاک کی لعنت وہاں موجود ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیں تو اس میں آپ نے صفت بیان کی ہے مسلمان کی، اور کیسے کاموں سے وہ بچتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، نہ وہ یاوہ گو ہوتا ہے، نہ وہ فاحش ہوتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ لعنت برسانے والا ہوتا ہے، اور نہ یاوہ گو ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی زبان سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے۔ مجید کی ایک آیت مبارکہ میں ہے، فرمایا وَلَا بِرِجْلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پیر مار کے اپنا خفیہ اظہار زینت، یعنی جو اپنے پیروں پہ انہوں نے کچھ باندھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن سے آواز اٹھے، یا ایسی ایڑی اونچی رکھ کر ایسے جوتے پہنے جائیں کہ جن کو زور زور کا مارا جائے تو پتہ چلے، تو اس بات سے منع ہے۔ سیم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے کہ جو خوشبو لگا کے باہر نکلے تاکہ مردوں کو خوشبو سنگائی دے، تو یہ اس کی دل کی نیت کا ایک ظاہری عمل ہے جس سے حضور پاک نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک آواز سنانا ہے، تو مرد کی کو عورت کی ایسی آواز ہو، خاص طور پہ ایسی آواز جو مشابہت ہو اس میں گانے کی، موسیقی کی، یا لیکن اس سے مستثنا ہے کہ جو گانا نہ ہو لیکن حمد ہو، اللہ کی شان ہو اور نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لیکن وہ ان کو الگ الگ سیکشن میں بیان کیا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ جماعت کی پچھلی صف میں کھڑی ہو اور امام غلطی کر رہا ہو تو وہ اس کی تصحیح کرے، بلکہ اس کی بجائے وہ اپنا ہاتھ مار کر ایسی آواز شو کرے گی کہ جس میں قاری کو معلوم ہو کہ وہ غلطی سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آواز میں تاثیر ہے کہ مردوں کے دل نہ جھک جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی اگر باہر سے مرد بولے تو ایسے لہجے میں جو
بد اخلاقی تو نہ ہو لیکن ایسا نرم بھی نہ ہو کہ اس کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ کوئی لالچ کر بیٹھے، اس لیے ذرا درست لہجے میں اسے بات کرے، اور اس لیے سلام و دعا ان کے ساتھ ممانعت ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔